خواتین حمل روکنے کے لیے جو دوا لیتی ہیں اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ حمل روک کیوں رہی ہیں؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کے لیے تو مختلف طریقے ہیں، دوا بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو اصل سوال یہ کہ دوا استعمال کر کیوں نہیں ہے، حمل روکنے سے مقصد کیا ہے؟ تو حمل روکنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے، جس طرح کے لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا، خود بھی حالانکہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ماؤں نے بھی ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے، اور جس چیز کو شریعت نے ترغیب دی ہو، اس کو باعث فخر بتایا ہو، اس پہ شرمندگی محسوس کرنا یا اس نیت سے روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض ہے، آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر ہے، اور آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے، سوسائٹی میں شرمندگی ہوگی. جس چیز پہ اللہ رسول نے فخر کا کہا ہو، آپ اس پہ شرمندہ ہو، تو اس پہ تو اسلام پہ ہی اعتراض ہے. اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے. اسی طرح اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو اولاد ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے وہ، تو اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے. باقی اگر کوئی اس لیے نسل روک رہا ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے، یا یہ کہ کسی کو اولاد کا ویسے ہی شوق نہیں ہے، بدذوق آدمی ہے، یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر حمل روکنے کی اجازت ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن ان دو نظریوں کے ساتھ اگر کوئی نسل روکے گا تو وہ گناہگار ہوگا. باقی شریعت میں ترغیب بہرحال نسل بڑھانے ہی کی ہے.